خدا مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی سلامتی ہو۔ میں اپنے آسمانی باپ اور اس کے بیٹے خدا مسیح کا بیان شکر گزار ہوں آج کے اس وقت کے لیے کہ میرے آسمانی باپ نے مجھے موقع فراہم کیا اور آج کا جو کلام دیا ہے وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج منگل کا دن ہے اور منگل کے دن خدا کے خادم ریاست بشیر جو ہیں وہ خدا کا کلام لے کر آتے ہیں، لیکن وہ مصروفیت کی وجہ سے آج ان کو شام کا فون آیا کہ وہ نہیں آ سکتے، تو جس کی وجہ سے خدا نے مجھے استعمال کرنا تھا، خدا نے میری رہنمائی کی اور خدا نے جو آج کا کلام مجھے دیا وہ آپ تک پہنچا سکے۔ خدا کی ذات پاک کلام میں سے آج کی جو تلاوت کی گئی ہے وہ ہے پرانا عہد نامہ دوسرا سیموئل اور اس کا 22واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 7ویں آیت تک تلاوت کی گئی ہے۔ خدا کے خادم نے تلاوت کی ہے۔ تو آج کی جو ہماری سنیلی آیت ہے جس پہ ہم غور کریں گے وہ 22ویں باب کی آیت نمبر 3 ہے، اور آیت نمبر 3 میں دوبارہ سے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ آیت نمبر 3 میں لکھا ہے، خدا میری چٹان ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھوں گا، وہی میری سپر اور میری نجات کا سینگ ہے، میرا اونچا برج اور میری پناہ گاہ، میرے نجات دینے والے، تو ہی مجھے ظلم سے بچاتا ہے۔ تو جب یہ آیت پوری آیت پڑھتے ہیں تو اس کا جو پہلا حصہ ہے آیت کا شروع کا وہ ہے خداوند میری چٹان ہے، میں اسی پہ بھروسہ رکھوں گا۔ تو آج کا جو ہمارا مضمون ہے جس پہ ہم غور کریں گے وہ ہے پہلی اس کا آدھا حصہ، میں اسی پہ بھروسہ رکھوں گا۔ تو آئیے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں اور اس مضمون کو سمجھنے کے لیے خداوند سے رہنمائی مانگیں۔ اے بربر کے خالق و مالک میرے آسمانی باپ، میں تیرا بے حد شکر گزار ہوں آج کی اس وقت کے لیے کہ آسمانی باپ تو نے مجھے دوبارہ سے موقع فراہم کیا اور آج کا جو کلام دیا وہ کلام تیرے لوگوں تک پہنچا سکے۔ آسمانی باپ جب یہ کلام تیرے لوگوں تک پہنچاؤں تو میں نہیں، تیرا پاک روح مجھ میں کام کرے، اپنی پاک روح کا مسا دے، میری ہوٹھوں کا زبان کا زمل ہے، اور آسمانی باپ سر تو لے کے پاؤں تک چھو اور میری تمام کمزوریوں کو شاد زوری میں تبدیل کر۔ آسمانی باپ آج کا جو کلام جب تیرے لوگوں تک پہنچاؤں اور جتنے بھی یہاں جماعت میں موجود ہیں اور جتنے بھی فیس بک کے ذریعے ہم سے جڑے ہوئے ہیں اس بات میں شریک ہیں، آسمانی باپ ہم سب کو بڑی برکت دے۔ جب اس کلام کو سنیں، سمجھیں، سیکھیں اور اس پہ عمل کریں اور اس کلام کو دوسروں تک بھی پہنچا سکیں تاکہ کوئی 30 گنا 60 گنا اور 100 گنا پھل آنے والا بن سکے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہو تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام کا واسطہ دے کر، آمین۔ تو آج کی جو ہماری سنیلی آیت ہے 30، اس کا جو پہلا حصہ ہے اس میں لکھا ہے، میں اسی پہ بھروسہ رکھوں گا۔ جب ہم سیموئیل کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، پہلے سیموئیل کا یا دوسرے سیموئیل کا، تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ داؤد نبی جو ہے، جب اس کا سول جو ہے دشمن ہو جاتا ہے اور جب داؤد کو موقع ملتا ہے اس کو قتل کرنے کا، مارنے کا، لیکن وہ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ تو خدا جو ہے اپنے بندے پر، داؤد پہ بڑا رحم کرتا ہے اور اس کے دشمن سے یعنی کہ سول سے رہائی بخشتا ہے، اور جب اس کو رہائی بخشتا ہے تو وہ خداوند کے حضور ایک مضمون گاتا ہے، گیت گاتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور یہ گیت جو ہے وہ کہنے لگا، دوسری آیت سے شروع ہوتا ہے اور یہ تقریباً باب کے آخر تک ہی 40ویں آیت تک جاتا ہے۔ تو پورا جو اس کے گیت ہے، جو آیت اس میں لکھی ہیں وہ دوسری آیت سے لے کر 40ویں آیت تک جب پڑھتے ہیں تو اس کا جو مضمون ہے، جو گیت ہے جو گاتا ہے، اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لیکن وہ اس گیت میں
کیا کرتا ہے؟ خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے۔ خدا میری چٹان ہے اور میں اسی پہ بھروسہ رکھوں گا۔ دیکھیں، جب خدا کسی بندے کو کسی مصیبت سے، پریشانی سے رہائی دیتا ہے تو اس کا جو توکل ہے، اس کا جو ایمان ہے، اس کا جو بھروسہ ہے، وہ خداوند پر ہوتا ہے۔ اور جب اس کا یہ بھروسہ جو ہے پچھڑنے کی کوشش کرتا ہے یا اپنے بھروسے پہ قائم نہیں رہتا تو پھر مشکلات اور پرابلم میں آ جاتا ہے۔ لیکن خدا کا یہ بندہ جو ہے یہ کہتا ہے میں اسی پہ بھروسہ رکھوں گا، وہی میری سپر اور میری نجات کا سینگ ہے، میرا اونچا برج اور میری پناہ گاہ ہے۔ داؤد کی طرح خداوند سے ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ فریاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے گناہ اور بدی کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دست دعا بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں شکستہ دل ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ خاک سار بننے کی ضرورت ہے تاکہ خداوند ہمیں دوبارہ سے بحال کرے جس مصیبت یا پریشانی میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ اور جب خداوند بحال کرے گا تو ہم اٹھ کھڑے ہوں گے۔ توانائی اور سرفرازی اور بلندی خدا ہمیں بخشے گا، اور خداوند کے حضور ہم کیا کریں گے؟ شکریہ ادا کریں گے اور اس کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کریں گے۔ کس طرح بیان کریں گے؟ جس طرح داؤد نبی جو ہے اپنی مصیبت میں خداوند کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے خدا کے حضور چلایا، اس نے اپنی ہیکل میں سے میری آواز سنی اور میری فریاد اس کے کان میں پہنچی۔ جب داؤد نبی نے خدا سے درخواست کی، چلایا، تو خدا نے اس کی فریاد کو سنا۔ اگر آج کے اس موجودہ دور میں دیکھیں تو انسان جو ہے دکھ میں ہے، مصیبت میں ہے، تنگی میں ہے اور برے دنوں میں پھنسا ہوا ہے، اور انسان جو ہے فاقے تک بھی مجبور ہے۔ لیکن یہ انسان کو سب چیزیں جو تنگی میں ہیں اس میں سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ اس نے خدا کو کس طرح یاد کرنا ہے۔ اور جب انسان خدا کو یاد کرتا ہے تو پھر خدا کیا کرتا ہے؟ اس کی رہنمائی بھی کرتا ہے، کیونکہ جب دکھی لوگ خداوند کے پاس آتے ہیں اس نے ان کو رہائی بخشی ہے، جیسے داؤد نبی کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ مصیبت میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں کیا کرنا ہے؟ خداوند پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ جیسے داؤد نبی کہہ رہا ہے کہ میں اسی پہ بھروسہ رکھوں گا۔ اگر ہم خدا پر بھروسہ رکھیں گے تو خدا ہماری کیا کرے گا؟ رہنمائی کرے گا۔ جب پرانے عہد نامے میں سے روت کی کتاب اس کے 4 باب کی 13 سے 16 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ ہمیں صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ روت جو ہے اس کی جو ساس تھی نومی، اس کا شوہر اور بیٹے جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ مر جاتے ہیں۔ لیکن نومی جو ہے بہت مشکلات پرابلم میں ہوتی ہے، لیکن اس کی جو بہو ہے، یعنی کہ بہو نہیں بلکہ اس کو آپ بیٹی کہیں، وہ بہو والا کام نہیں کرتے بلکہ بیٹی والا کام کرتی ہے، اور اپنی ماں جو نومی ہے اس کی وہ کیا کرتی ہے؟ خدمت کرتی ہے، کیونکہ وہ بہو اور ساس جو ہیں دونوں مشکل میں ہوتی ہیں، پریشانی میں ہوتی ہیں، لیکن نومی جو ہے کیونکہ وہ خدا سے پیار کرتی ہے، خدا ہر ٹائم خدا کو یاد کرتی ہے، تو اس کی جو بہو ہے روت وہ بھی اسی کے نقش قدم پر چلتی ہے اور اس کو اکیلا نہیں چھوڑتی۔
جب اس کو اکیلا نہیں چھوڑتی تو ان کی جو مشکل پرابلم ہے وہ کیا ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ دور ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب ہم رود کی کتاب اس کے 5ویں باب کی 13ویں سے 16ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں میں پتہ چلتا ہے کہ رود جو ہے، بوعز جو ہے اس کو کیا کر لیتا ہے، بیاہ لیتا ہے۔ اور 14ویں آیت میں عورتوں لکھا ہوا ہے کہ نعومی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور عورتوں نے نعومی سے کہا خداوند مبارک ہے جس نے آج کے دن تجھ کو نزدیک کے قرابتی کے بغیر نہیں چھوڑا، اور اس کا نام اسرائیل میں مشہور ہوا۔ یعنی کہ نعومی جو ہے اس نے خداوند پر بھروسہ رکھا، اور اس کی بہو نے بھی اس کا ساتھ دیا، مشکل پرابلم میں رہی، لیکن خدا نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور ان کو مشکلات سے نکالا۔ یہاں بھی جب ہم داؤد کے بارے میں پڑھتے ہیں تو داؤد بھی مشکلات پرابلم میں تھا، لیکن اس نے کیا کیا، جب خدا نے اس کے دشمنوں سے اس کو رہائی دی تو اس نے کیا کیا، خدا کا شکریہ ادا کیا اور یہ گیت گایا۔ آج کے جب ہم نیا نامے میں دیکھتے ہیں تو یعقوب کا جو 5واں باب ہے اس کے 7ویں 18ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جو ایلیہ نبی ہے، یعقوب کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی جب 7ویں اور 18ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں وہاں پہ لکھا ہے، ایلیہ ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ مینا برسے، چنانچہ اس نے بڑے جوش سے دعا کی مینا نہ برسے، چنانچہ 3.5 برس تک زمین پر مینا نہ برسا۔ اور 18ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی۔ یعنی کہ جب آدمی خدا سے دعا کرتا ہے، چاہے وہ راست باز آدمی ہو، خدا کا خادم ہو یا عام آدمی ہو، جب خدا سے دعا کرتا ہے تو خدا اس کی دعا کا کیا کرتا ہے، جواب دیتا ہے۔ نعومی اور رود نے بھی خداوند سے اپنی دعائیں جاری رکھیں، خداوند کو ہر بات میں یاد کرتی رہیں تو خدا نے ان کی پریشانی کو دور کیا۔ جب ہم ان کے داؤد نبی کے بارے میں دیکھتے ہیں تو اس نے بھی کیا کیا، خدا کا جب خدا نے اس کو پریشانی سے نکالا تو اس نے خدا کا شکریہ ادا کیا۔ خدا فرماتا ہے اگر میرے لوگ میری عبادت کریں گے تو میں ان کو روٹی پانی میں برکت دوں گا، ان کی مشکلات کو دور کروں گا۔ لیکن اگر ہم خداوند کو کیا کریں گے، یاد کریں گے، اگر ہم خداوند کو یاد ہی نہیں کریں گے تو پھر خداوند ہماری مصیبتیں پریشانیاں کس طرح دور کرے گا۔ آج کے اس موجودہ دور میں رہتے ہوئے پریشانیاں، مصیبت، تنگی سب کچھ ہے، اور یہ جب تک زندگی ہے یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، لیکن یہ پریشانی، مصیبت، تنگی جو ہے، جو برے دن جو ہیں، یہ اسی وقت دور ہوتے ہیں جب ہم خدا کو یاد کرتے ہیں۔ اور اس خدا کو یاد کرنے کا ایک ہی آسان طریقہ ہے، اس پر بھروسہ کرنے کا طریقہ ہے کہ ہمیں خدا اس مسیح پر کیا کرنا ہے، ایمان لانا ہے، کیونکہ خدا اس مسیح نے فرمایا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، یعنی دکھوں میں جینا سیکھ لے۔ جب ہم خدا اس مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے، ہم اس تمام مشکلات سے، پرابلم سے جو ہمارے پاس ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں، اور یہ اس وقت دور ہوتی ہیں جب ہم خداوند سے کیا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ جب ہم خداوند زندہ پاک کلام میں سے متی رسول کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 7ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی صاف صاف لکھا ہوا ہے، متی رسول کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اور آگے 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، خداوند سے مانگنا ہے۔ جب ہم خدا سے مانگیں گے نہیں تو وہ ہمیں کیسے دے گا؟
کیونکہ خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں میں اس دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، اور جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں وہاں حاضر ہوں، اور میرے نام سے جو باپ سے جو کچھ مانگو گے وہ تمہیں دے گا، لیکن تم میرے نام سے باپ سے کچھ مانگتے ہی نہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا یسوع مسیح کے نام سے باپ سے مانگنا ہے، خدا یسوع مسیح پر بھروسہ کرنا ہے، اور اس کی جو تعلیمات ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے، اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے، تو میرا آسمانی باپ جو ہے وہ کیا کرے گا؟ آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کو مشکلات سے، پرابلم سے، مصیبت سے نکالے گا، جس طرح اس نے داؤد کو نکالا۔ کیونکہ خدا یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا ہے، اے تھکے ماندے بہت سے دبے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ جب ہم اس کے پاس ہی نہیں جائیں گے، اس سے مانگیں گے نہیں، تو پھر ہمیں وہ کیسے آرام دے گا؟ تو پھر آؤ کیا کریں؟ ہم آج سے ارادہ کریں کہ ہمیں خداوند کے حضور کیا کرنا ہے؟ دست دعا بلند کرنا ہے۔ جب ہم خداوند کے حضور دست دعا بلند کریں گے اور اپنے بڑے دکھوں کا بوجھ یسوع مسیح پر ڈال دیں گے، اور اس کا نرم و ملائم جوا اٹھا لیں گے، اور اپنے باپ دادا کے گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کریں گے اور توبہ کریں گے، تاکہ ہم دوبارہ سے بحال ہو سکیں اور اس کی ابدی بادشاہی اور میراث میں داخل ہو کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے۔ اور یہ وارث ہم کب ہوں گے؟ جب ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے، اس پہ بھروسہ کریں گے، جس طرح داؤد نبی کہتا ہے کہ میں اسی پہ بھروسہ رکھوں گا۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ خداوند پر بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ 22ویں باب کی 33ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، خدا میرا مضبوط قلعہ ہے، وہ اپنی راہ میں کامل شخص کی رہنمائی کرتا ہے۔ جب خداوند ہمارا قلعہ ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب ہم اس کے نقش قدم پر چلیں گے اور اس پر بھروسہ رکھیں گے، اور داؤد کی طرح کہیں گے کہ میں اسی پہ بھروسہ رکھوں گا، وہی میری سپر اور میری نجات کا سنگ ہے، میرا اونچا برج اور میری پناہ گاہ ہے، میرے نجات دینے والے تو ہی مجھے ظلم سے بچا۔ جب ہم داؤد کی طرح خداوند پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس کے قدموں کے آگے سرنگو ہو جائیں گے، تو میرا آسمانی باپ، اس کا بیٹا خدا یسوع مسیح آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کو دکھوں سے، آپ کو مصیبتوں سے، آپ کو پریشانیوں سے نکالے گا، اور خاص طور پر جو یہ کرونا جیسی بیماری جس پاکستان میں پوری دنیا میں پھیلی ہے، اس سے بھی آپ کو نجات دے گا۔ لیکن سب سے بڑی بات ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ بھروسہ کرنا ہے۔ کس پہ بھروسہ کرنا ہے؟ خداوند یسوع مسیح پہ بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ میرے پیارے خدا یسوع مسیح نے میری خاطر اور آپ کی خاطر اپنا خون بہایا ہے، اور اس کے خون میں شفا ہے۔ جب ہم اس پر ایمان لائیں گے، اس پہ بھروسہ کریں گے، تو میرا آسمانی باپ اپنے بیٹے خدا یسوع مسیح کی خاطر مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے گا۔ خداوند آج چھوٹی سی نصیحت سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔